نماز کسی بھی طریقے سے معاف نہیں ہے، یاد رکھو۔ اور میرا بھی ہر جگہ پہ یہی پیغام ہوتا ہے، اور دادو شریف درگاہ کا بھی یہی پیغام ہے کہ نماز معاف نہیں ہے۔ نماز معراج المومنین ہے، اور نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جب ہم نعرے لگاتے ہیں جان بھی حاضر ہے، یہ ہے مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے؟ تو خدا را اپنے اندر کو صاف رکھیں۔ اندر جتنا کس سے صاف رکھیں گے؟ بغض اور کینے سے صاف رکھیں۔ جتنا صاف ہوگا، یاد رکھو کہ آپ کو ذکر فکر کرنے میں آپ کو بڑا مزہ آئے گا، لطف آئے گا، اور آپ جو ہے نا اللہ اللہ کرتے کرتے راتیں بھی گزر جائیں گی تو آپ کو مزہ آتا رہے گا۔ لیکن یاد رکھو کہ اندر صاف رکھو اپنا۔ اندر صاف نہیں ہوگا، مجھے بتائیں کہ دل میں نورانیت کیسے آئے گی؟ آئے گی؟ بغض اور کینے سے بھرا پڑا ہوگا۔ اور اس بغض اور کینے کو رکھنے سے کیا آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ کوئی بھی ایک بندہ آپ کا اٹھ کے مجھے بتائیں جی یہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے؟ کوئی نہیں۔ اندر جل رہا ہے، آپ کو بیماریاں لگ جائیں گی۔ اور شوگر کے پیشنٹ تو ہوتے ہی وہی ہیں جس کو بغض اور کینہ اندر دماغ میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، سوچتا رہتا ہے نا اس کو تکلیف کیسے دو۔ تو اسی لیے اس کو نکال دو، ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو، اپنے آپ کو صاف اور پاک رکھو، اس مرض سے صاف اور پاک رکھو۔ ہمارا ہمیشہ یہی درس ہوتا ہے، جہاں پہ بھی چند گھڑیاں جاتے ہیں، نماز قائم رکھو، بغض اور کینے کو اندر سے نکال دو، اور ایک دوسرے سے محبت کرو۔ ہمارے دین کا جو ہے مین مقصد جو ہے، نچوڑ جو ہے، وہ محبت ہے۔ کیونکہ محبت ہوگی تو ہر چیز میں جو ہے نا آپ کی برکت ہی برکت ہوگی نا۔ اگر محبت نہیں ہوگی تو بس پھر وہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ محبت عشق کا نام ہے۔ تو اللہ سے بھی عشق رکھو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عشق رکھو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے طور طریقے سے سوچو کہ کس طرح اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ راضی جو ہوتا ہے، اللہ اپنے ذکر کرنے میں اپنے بندے سے بہت راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے راضی کرنے کے لیے اور بھی طور طریقے ہیں۔ بس 1 منٹ لوں گا پھر میں دعا کروں گا، کیونکہ میرے 12 بجے سے پہلے جو مجھے مائک دے دیا ہے، مجھے 12 بجے نکلنا تھا۔ یہ 5 منٹ آپ کے لوں گا، 12 بجے کے بعد دعا کریں گے اور چل پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے اپنے طور طریقے، اپنے آسان طریقے بتاتا ہوں میں۔ بڑوں کی عزت کرو، یہ نیت کرو کہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ نیت ہو صرف۔ بڑوں میں اپنے والدین بھی آ جاتے ہیں، یا بڑا کوئی بھی ہو، رشتہ داروں میں یا دوستوں میں یا کوئی بھی ہو، آپ سے بڑوں سے محبت کرو اور چھوٹوں پہ شفقت کرو۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کریم مجھ سے راضی ہو جائے۔ اپنے رہبر سے، اپنے مرشد سے جو محبت کرتے ہو، آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے میرا رب راضی ہو جائے۔ ہاں، میرا رب راضی ہو جائے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہم کتنے سالوں سال لاکھوں لوگ حج کرنے پہ جاتے ہیں؟ کتنے جاتے ہیں؟ لاکھوں جاتے ہیں۔ ان لاکھوں لوگوں میں کسی کو پتہ ہے کہ میرا حج قبول ہو گیا؟ کسی کو گارنٹی ہے؟ صحیح صحیح بتائیں۔ جتنے بھی لوگ جاتے ہیں، کوئی گارنٹی ہے کہ میرا حج قبول ہو گیا؟ کسی کے صدقے ہو جاتا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کس کے صدقے ہو سکے سب کے حج قبول ہو جائے، لیکن بڑا مشکل ہے کوئی کہہ سکے کہ میرا حج قبول ہو گیا۔ کوئی وہاں پہ بیٹھ کے خانہ کعبہ کا دیدار کرتا ہے، سارا دن دیدار کرتا رہے، ان کو حج کا ثواب نہیں ملے گا، ان کو جو ہے نا وہ ثواب ملے گا اس کو دیکھتا رہے، گنبد خضرا کو بھی دیکھتا رہے، روز اطہر کو بھی دیکھتا رہے، جالی مبارکوں بھی دیکھتا رہے۔ اللہ اکبر کبیر۔
ریاض الجنت میں بیٹھ کے نفلات پڑھے لیکن حج کا ثواب نہیں ملتا۔ لیکن یاد کرو میرے پیارو اور جن کے والدین زندہ ہیں، خوش نصیب ہیں، وہ ایک پیار بھری نظر ڈالنے سے، ایک پیار بھری نظر سے، شفقت والی نظر سے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو اگر ہے دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی گارنٹی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، یقیناً دے دی۔ پیارے آقا کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی، سارے مستند کتابوں میں یہ موجود ہے۔ عالم سگورے بیٹھے ہوئے صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے تو یہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے اندر سے پوچھو تو صحیح، کیوں نہیں کرتے؟ بے شمار لوگوں کے ہماری دعا ہے کہ سب کے والدین زندہ ہوں یا کوئی بھی ایک زندہ ہو۔ مجھے بتائیں کیوں نہیں کرتے؟ پوچھو تو صحیح اپنے ضمیر سے۔ یہ ملعون نفس ہمارا کرنے نہیں دیتا، یہ ملعون شیطان جو آگے پیچھے ہمارے جو گھوم رہا ہے وہ نہیں کرنے دیتا۔ ان کو حج کا ثواب کیسے مل جائے نا؟ تو اسی لیے خدا را کسی سے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی نے پوچھا پیارے آقا سے، سیمے اگر 2 بار دیکھ لوں، کہتے 2 حج مقبول حجوں کا ملے گا۔ کسی نے کہا جی میں سارا دن دیکھتا رہوں، کہتا ہے سارا دن دیکھتے رہو، آنکھ چپک کے پھر دوبارہ کھولو، چپک کے دوبارہ، جتنی مرتبہ کرو گے حج مقبول کے ثواب ملیں گے آپ۔ تو میرے ساتھیوں، میرے پیارو، یہ بات سوچنے کی ہے، سوچو۔ اگر آپ اور ہم نے یہاں سے کوئی اچھے اعمال لے کے جانے ہیں، انہی اعمال کے صدقے ہماری بچت ہو جائے گی۔ ہم سے بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بہت خطائیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ اپنے جو ہے ایک ندامت کا آنکھوں آنسو بہانے سے ہمارے پہاڑ جتنے بھی کوتاہیاں ہوں گی معاف کر دے گا۔ ندامت کا ایک آنسو بھی بہہ جائے انشاءاللہ، لیکن حقوق العباد جو ہے وہ معاف نہیں ہوتے۔ تو ایک حدیث مبارک بھی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنگال شخص کون ہوگا؟ کون ہے؟ یہ بھی مستند حدیث ہے، سارے کتابوں میں موجود ہے۔ یہ صحیح کہیں پہ غلطی ہو تو مجھے یہ ضرور بتانا ہے۔ مستند حدیث۔ کسی نے کیا کہا کہ ریال نہ ہو، کسی نے کیا کہا جو کنگال شخص کون ہوگا؟ کہتا ہے قیامت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص آئے گا پہاڑ جتنی نیکیاں اپنے ساتھ لے آئے گا، نمازیں بھی ہوں گے، روزے بھی ہوں گے، سارے فرائض ہوں گے، نفلات ہوں گے، ہر چیز ہوگی ان کے پاس، صدقات ہوں گے، خیرات ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا، یعنی پہاڑ جتنے ان کے پاس جو ہوں گے۔ پھر ایک شخص آئے گا، کہے گا مجھے اس نے یہ ایذا دیا ہے، تو اس کی جو ہے نیکیوں میں سے مائنس ہوتا جائے گا، اس میں سے کٹوتی ہوتی جائے گی۔ اور آئے گا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، آخر کار یہ سچویشن ہوگی کہ وہ سارے پہاڑ جتنے وہ جو تھے، سارے اعمال تھے، اچھے اعمال تھے، وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ دل کی گہرائیوں سے بات یہ اندر میں ڈالو، یاد رکھو، یہ صرف بتانے والی باتیں نہیں ہیں میرے پیارو۔ پھر ایک شخص آئے گا، کسی اس نے مجھے تکلیف دی تھی، کچھ بھی حدیث کے پاس اعمال تو نہیں ہے، چلو جس طرح کرو کہ اس کے جو ہے بد اعمال ہیں اس کے گلے میں ڈالو۔ اسی طرح اور بھی آئیں گے کچھ لوگ جن کو اس نے تکلیفیں دی ہوں گی، ان کے بد اعمال اس کے ہوں گے، وہی اعمال جو ہے نا پہاڑوں جتنے بد اعمال ہوتے جائیں گے، اور رزلٹ یہ ہوگا کہ وہ جا رہا ہوگا گرم ہوا کی طرف۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ کریم اپنے کرم سے، کیونکہ اللہ کریم اتنا کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، اپنے بندے یا بندی سے ماں کے پیار سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں جب 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے تو ہمیں شرم کیوں آتی ہے اللہ کریم سے مانگنے میں؟ ماں سے تو مانگتے ہو، وہ آپ کے سارے مطالبات نہ ہوتے ہوئے بھی کر لیتی ہے پورے. اسی طرح ہے نا، اپنا سوچو، تھوڑا سا پاسٹ میں جاؤ. ابھی بھی جو بڑے بڑے ہیں، ماں زندہ ہے وغیرہ سمجھتے ہیں، اور کوئی مطالبہ بھی نہ ہو تو شادی کا مطالبہ تو کر دیتے ہو نا، ماں میری شادی ادھر ہی کرانا. اسی طرح ہے نا. اور کسی بھی طریقے سے ناراض ہوتے ہوئے بھی ان گھرانوں سے پھر بھی ماں شادی کرا دیتی ہے، مان لیتی ہے نا. تو وہ کیا ہے؟ ایک گنا پیار ہے. پیارے رب کریم کہتے ہیں کہ میں آپ کی ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں. حدیث مبارک ہے. پھر ہمیں شرم کیوں آتی ہے رب کریم سے مانگنے میں؟ ہم کیوں نہیں مانگتے، ضد کرتے ہیں؟ ادھر بیٹھ جاؤ، گڑ گڑاؤ، بیٹھو، دیکھو کہ آپ کے ہوتی ہے کہ نہیں. شرط یہ ہے کہ دل سے مانگو. خیالات کہیں اور ہوں گے، ٹیلی فون کھلا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، بس اللہ سے مانگا میری دعا قبول نہیں ہو رہی. دعا قبول کیسے ہوا؟ دعا تو مانگ رہے ہیں رب کریم سے، لیکن خیالات کہیں اور ہیں. اللہ تعالیٰ تو دل کو جانتا ہے نا. تو پیارے، جو بھی عبادت کریں، میرا مقصد یہ ہے کہ جو بھی عبادت کریں یقین کے ساتھ کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، میرے ساتھ ہے، اور میری شرک سے زیادہ نزدیک ہے، مجھ سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. یہ سارے خیالات رکھ کے پھر منگو تو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے چند الفاظ کہے اور جو چند افراد اگر بات کریں تو پھر چلتی رہے گی، اب اسی لیے میں یہاں پہ اختتام کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میں نے کہا اور آپ نے سنا، اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے اس کو منظور اور مقبول فرمائے.